آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ شگوفہ اور شجر۔ میں حویلی چھوڑ سکتی ہوں مگر آپ کو خفا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ مجھ سے راضی خوشی کہیں کہ شادہ تو کہیں چلی جا، تب تو میں چلی جاؤں گی، مگر اس طرح کانٹے تو میری روح میں نہ چبھوئیں۔ میں چلی جاؤں گی، تو کہیں نہیں جائے گی شادہ۔ میری تھی ہے تو۔ ملکانی سکینہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ آپ ہی تو ابھی کہہ رہی تھیں۔ شادہ نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ مائیں اولاد کو ڈانٹ دیتی ہیں نا، کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا ہے۔ بس برا نہ مان، مجھے معاف کر دے۔ ملکانی جی، شادہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے اور بے تحاشا چومنے لگی۔ بے شمار آنسو ملکانی سکینہ کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے یہ احساس ہی نہ رہا کہ ٹونی تو جانے کے لیے آیا تھا۔ سدا تو ہی میرے ساتھ رہے گی، وہ تو سب وقتی سہارے ہیں، تو ہی تو میرا سہارا ہے۔ ملکانی سکینہ نے شادہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور اس کی پیشانی چوم لی۔ اب ہنس دے شادہ۔ ملکانی جی دیکھنا حویلی کتنی سونی ہے، تیری ہنسی کی جھنکار سے تو یہاں زندگی نظر آتی ہے۔ تو ہنس پہلے کی طرح، وہ کہتی رہی اور شادہ ہنس دی، مگر اسے محسوس ہوا کہ آج اس کی ہنسی بھی اپنی نہیں ہے۔ مگر بہت جلد ہی وہ ملکانی سکینہ کا غصہ بھول گئی اور وہی پرانی روش تھی اس کی آنکھوں میں، ملکانی سکینہ کو اپنی دلچسپ باتوں سے ہنسانا اور خود بھی ہنسنا، حویلی کے نوکروں پر حکم چلانا اور بندے سے روز خط کا پوچھنا۔ کبھی وہ اسے خط تھما دیتا اور کبھی بس آنکھیں سینک کر ہی چلا جاتا۔ سکندر ملک عرف سنی آ رہا تھا اور ملکانی سکینہ نے نہ جانے کسی خوف کے تحت شادہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ سنی کے سامنے اپنی ہنسی پر بریک لگائے اور زبان کو بھی سنبھال لے جو ہمیشہ غلط ہی پٹری پر چلتی تھی۔ شادہ نے سوچا کہ بہتر ہے کہ جب سکندر ملک آئے تو وہ حویلی میں موجود نہ رہے، اسی لیے وہ دوپہر ہی کو اپنے ماما کے ہاں چلی آئی۔ مامی نے اسے حسب معمول ہاتھوں ہاتھ لیا کہ وہ جب بھی آتی تھی خاتون کا ہاتھ بٹاتی، اور اسی لیے خاتون شادہ کی آمد پر بہت خوش ہوتی تھی۔ اور جب شادہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے ماما کے ساتھ حویلی آئی تو ملکانی سکینہ نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا، تجھے تو پتہ تھا کہ سنی آ رہا ہے، پھر تو کیوں چلی گئی تھی؟ بس ملکانی جی، ماما سے ملنے کو دل کر رہا تھا، قسم سے اس لیے چلی گئی تھی۔ میں جاؤں ملکانی جی؟ اللہ دتا نے پوچھا۔ ہاں ماما، میں سویرے پھر آ جاؤں گی، شادہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں اللہ دتا، تم اس کا انتظار مت کرنا، اب یہ نہیں آئے گی، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور تم غائب۔ آپ جو ہیں جی، بس میری اجازت کے بغیر نہیں جاؤ گی۔ ملکانی سکینہ کے لہجے میں محبت کے ساتھ حکم بھی تھا۔ اللہ دتا سلام کر کے چلا گیا اور ملکانی سکینہ نے شادہ کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ مجھے معلوم ہے تو اب تک مجھ سے خفا ہے۔ کیوں جی؟ ٹونی کی وجہ سے۔ نہیں جی، یہ بات نہیں، تو مجھے نہ پڑھا۔ بس پتر، میں جانتی ہوں سب کچھ، ساری دنیا مجھ سے خفا ہو جائے تو نہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ وہ شادہ کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہہ رہی تھی اور شادہ مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں مشعلیں جل اٹھیں۔ سنی ملک آ گئے ہیں جی؟ اس کا دوست بھی آیا ہے، مراد علی، بڑا اچھا لڑکا ہے۔ کیوں آئے ہیں جی یہ لوگ؟ ہرن کا شکار کرنے۔ ملکانی جی، میں بھی جاؤں گی شکار پر، بری بات، دھیاں شکار نہیں کھیلتی۔ وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہاں، دھیاں تو کچھ بھی نہیں کھیلتی۔ میرا کیا ہے، مراد کیا سوچے گا کہ حویلی کی دھیاں؟ مگر میں حویلی کی دھی کب ہوں؟ شادہ نے بظاہر اپنی ازلی معصومیت سے یہ جملہ کہا، لیکن اس جملے کا رد عمل وہ ملکانی سکینہ کے چہرے پر نہ دیکھ سکی۔ تبھی تو کہہ رہی تھی کہ سب کو پتہ تو ہے کہ میں نوکرانی ہوں، بس سنی ملک سے کہہ دیجئے گا مجھے لے جائیں، میں گوشت بھون دوں گی۔ نہیں، میں نہیں کہہ سکتی، میں خود کہہ دوں گی جی، بس مجھے شوق ہے
اور جاؤں گی ضرور۔ شادہ نے فیصلہ سنا دیا۔ اچھا چلی جانا، وقت تو آئے۔ ملکانی سکینہ نے ایک دم ہی بات بدل دی۔ یوں کرنا کہ صبح اپنی نگرانی میں ناشتہ تیار کروانا، آپ فکر نہ کریں، ملکانی عائشہ نے مجھے سکھا دیا ہے، بالکل شہری ناشتہ ہوگا۔ شادہ نے جلدی سے کہا، مجھے پتہ ہے شہری لوگ کس طرح ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر شادہ کتنی دیر تک ملکانی سکینہ سے سکندر علی اور مراد علی کے ناشتے کے بارے میں باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ ملکانی سکینہ کو نیند آنے لگی۔ تب اس نے انہیں بیڈ پر لٹا دیا، شنیل کی رضائی اچھی طرح انہیں اڑا دی اور ان کی پیشانی چوم کر لائٹ آف کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ شادہ برآمدے کی طرف سیڑھیوں پر بیٹھی روٹی کے چھوٹے چھوٹے بھورے کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چڑیوں کو ڈال رہی تھی، اور سرخ روش پر بے شمار چڑیاں موجود تھیں۔ شادہ ہمیشہ ہی باسی روٹی کے ننھے ننھے ٹکڑے صبح چڑیوں کو ڈالا کرتی تھی۔ ملکانی سکینہ اپنے لاڈلے پوتے اور اس کے دوست کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی، اور آج سارا ناشتہ شادہ ہی نے تیار کیا تھا۔ یہ اور بات کہ وہ سکندر ملک اور مراد علی کے سامنے نہ گئی تھی، نہ ہی جانا چاہتی تھی کہ یوں ہی کوئی بات منہ سے نکل جائے اور سنی ملک برا مان جائے۔ یوں بھی امیر لوگوں کے نخروں کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب کیسا موڈ ہو، بالکل ساون کی گھٹاؤں جیسا موڈ ہوتا ہے ان کا۔ بیوٹیفل، یہاں تو ثواب کا کام ہو رہا ہے۔ اس جملے پر شادہ نے ایک دم ہی گردن موڑ کر اپنے پیچھے دیکھا جہاں سے آواز آئی تھی۔ سامنے ہی تو وہ نسواری شلوار سوٹ میں براؤن کوٹ پہنے اور اس کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے چمکتی آنکھوں سے شادہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ یہ سکندر ملک تو ہو ہی نہیں سکتا، آخر طارق ملک کا بھائی بھی اسی جیسا سڑیل ہوگا، ہنسنے بولنے میں بھی بخیل، اور اس کی آنکھوں میں کتنی شرارت ہے، لبوں پر کیسی خوبصورت مسکراہٹ ہے۔ یہ تو مراد علی ہے۔ کیا دیکھ رہی ہو بھائی؟ وہ اور نزدیک آ گیا۔ کچھ نہیں جی، چڑیوں کو بھورے ڈال رہی تھی۔ شادہ ایک دم ہی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی جھولی میں پڑے بھورے اور روٹی کے ٹکڑے نیچے گر گئے۔ چڑیاں پھدک پھدک کر اس کے قدموں میں آ گئیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کس سے؟ چڑیوں سے؟ کیسی بے تکی بات ہے جی، بھلا چڑیاں بھی ڈرنے کی چیز ہیں؟ پھر کیا چیز ہے ڈرنے کی؟ ناگ بچھو وغیرہ؟ میں ان سے بھی نہیں ڈرتی۔ تم کس سے ڈرتی ہو؟ ملکانی جی سے، بے ساختہ شادہ کے منہ سے نکلا اور وہ زور سے ہنس دیا۔ ارے تو کیا ملکانی جی بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہیں؟ وہ تو نہیں ہے جی، مگر مجھے لگتا ہے ٹونی ملک کی طرح سنی ملک بھی بہت خطرناک ہیں۔ آپ تو ان کے دوست ہیں، آپ کو تو پتہ ہوگا۔ مجھے؟ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، بہت خطرناک ہے۔ وہ جلدی سے بولا، تو میرا اندازہ درست ہے کہ یہ سنی ملک کا دوست ہے۔ شادہ نے خوش ہو کر دل ہی دل میں سوچا، کسی طرح میں نے چکر دے کر پوچھا ہے۔ تو آپ سنی ملک کے دوست ہرن کا شکار کھیلنے آئے ہیں؟ مجھے بھی لے چلیں گے نا؟ سچ میں گوشت بہت اچھا بھونتی ہوں، سب تعریف کرتے ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، تمہیں بھی لے چلیں گے۔ وہ جلدی سے بولا، سنی ملک تو کچھ نہیں کہیں گے نا؟ سچ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان سے۔ کیوں؟ بس جی بڑے لوگ ہیں، کب کس بات پر غصہ آ جائے۔ بڑے لوگ؟ وہ طویل سانس لے کر بولا اور بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ لوگ کبھی بڑے نہیں ہوتے، صرف دل بڑے ہونے چاہیے، جو کسی کسی ہی کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بڑے اور اونچے کہلاتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں انہیں۔ شادہ نے اپنے طور پر بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ بس تو یہ طے ہے کہ جن کے دل بڑے ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں، مگر سائیں دلوں میں منجیاں تو نہیں ڈالی جا سکتیں۔ شادہ نے کھٹ سے کہا تو ایک لمحہ کو تو اس نے نہایت حیرت سے شادہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر معصومیت کھیل رہی تھی اور آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک تھی۔ اس دیہاتی لڑکی نے کتنی صحیح بات کی تھی کہ واقعی انسان کے دل کتنے بھی بڑے ہوں، تھل کے صحرا کی طرح وسیع و ریز، جہاں یادوں کی ریت ہر لمحہ اڑتی رہتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دل میں چار پائیاں تو نہیں بچھائی جا سکتی۔ بھائی تم باتیں تو بہت اچھی کرتی ہو، نام پوچھ سکتا ہوں تمہارا؟ اس نے پھر اسے متوجہ کیا جو پھر چڑیوں کے لیے بھورے توڑ رہی تھی۔
سبھی کہتے ہیں جی کہ میں بہت اچھی باتیں کرتی ہوں، میری مامی تو مجھے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہیں دیتی، اور اپنی ملکانی جی ہے نا، وہ مجھے وہاں جانے نہیں دیتی۔ کیوں؟ بس اسی لیے کہ میرے بغیر وہ اداس ہو جاتی ہیں نا۔ تم نے پڑھا بھی ہے کچھ؟ نہ جی، بالکل نہیں، قرآن پاک پڑھا ہے۔ ملکانی جی کہتی ہیں کہ میں اسکول نہ پڑھوں تو جی نہیں پڑھا۔ مجھے حالانکہ بہت شوق تھا، مگر اب نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ وہ آئے تھے ٹونی ملک، آپ تو جانتے ہی ہوں گے، سنی ملک کے بڑے بھائی۔ شادہ نے اس کی طرف دیکھ کر تصدیق چاہی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو جی سارا دن کتابوں کا کیڑا بنے رہتے تھے، سارا دن نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہتے تھے۔ مجھے کہتے چائے بنا کر لاؤ، اور پھر ٹھنڈی چائے پیتے تھے، پھر اتنی بڑی اینک لگاتے تھے۔ ایسی بھی کیا پڑھائی کہ بندے کو اپنا ہوش ہی نہ رہے۔ کیوں جی؟ بالکل، وہ تو ہے بھی فلسفی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تم نہیں سمجھو گی۔ تو جی آپ کیا ہیں؟ میں تمہیں کیا نظر آتا ہوں؟ بندے نظر آتے ہیں۔ میرا مطلب ہے آپ نے بھی پڑھا ہے۔ سنی ملک کا تو ملکانی جی نے بتایا تھا کہ کسی مقابلے کا امتحان دیا ہے۔ تو سائیں، کیا پڑھائی میں بھی مقابلے ہوتے ہیں؟ ہاں اچھی لڑکی، میرا نام شادہ ہے، بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ تعریف پھر کرنا، پہلے مجھے بتاؤ کہ پڑھائی میں کس طرح مقابلہ ہوتا ہے؟ کہیں اکھاڑے میں جاتے ہیں؟ یہ دنیا ایک اکھاڑا ہے شادہ، اور انسان اس اکھاڑے اور پہلوانوں کا رول کرتے ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی دوسری قوت سے نبرد آزما ہوتا ہے، کوئی ہتھیاروں سے لڑتا ہے، کوئی لفظوں سے اور کوئی جذبوں سے۔ اسی طرح پڑھائی میں بھی مقابلے ہوتے ہیں، اور لوگ اس میں پہلی اور دوسری پوزیشن لیتے ہیں۔ بہت سے پاس ہو جاتے ہیں اور بہت سے فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر تو جی انہیں بہت دکھ ہوتا ہوگا جو فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، اور یہاں بھی دن رات جیسا معاملہ ہے۔ کسی کو بن مانگے قدرت سب کچھ دے دیتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مسلسل منزل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور تقدیر ان کی کوششوں پر صرف مسکرا کر ان کے قریب سے گزر جاتی ہے۔ میں نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ یہ سب کہہ رہا تھا، اور شادہ کے سر سے تو 2 فٹ اوپر سے یہ باتیں گزر رہی تھیں۔ تبھی فیضو آ گیا اور بولا، ملک جی آپ کو مراد بابو بلا رہے ہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی شادہ کو یوں لگا جیسے کہ اس کے وجود کی عمارت میں زلزلہ آ گیا ہو۔ باسی روٹی اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ سکندر ملک نے اس گھبرائی ہوئی شادہ کو دیکھا اور مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تم تو ہرن کے شکار کو جانا چاہتی ہو، اور اس وقت خود سہمی ہوئی ہرن بن گئی ہو۔ وہ جی، میں تو سمجھتی تھی آپ مراد علی ہیں، تبھی میری برائیاں کر دی تھیں۔ نام تو تم نے پوچھا ہی نہیں تھا، پھر آپ ہی کو بتا دینا چاہیے تھا نا۔ کیوں میری ہاں میں ہاں ملاتے رہے؟ شادہ بھی تنک کر بولی، پھر تم میرے ساتھ اتنی اچھی باتیں تو نہ کرتی، مگر آپ ملکانی جی کو کچھ نہیں بتانا۔ کیا نہ بتاؤں؟ یہی جو میں نے باتیں کی ہیں، وہ خفا ہوں گی نا۔ انہوں نے منع کیا تھا کہ میں آپ سے کوئی بات نہ کروں، کہ آپ بھی ٹونی ملک کی طرح خفا ہو کر نہ چلے جائیں۔ تبھی تو کل میں ماما کے گھر چلی گئی تھی۔ اچھا؟ ہاں، دیکھے نا سنی ملک، زبان پر بھی کسی نے کنٹرول کیا ہے، اور پھر میری مجبوری تو یہ ہے کہ میں کوئی غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ کوئی بات کرے تو جواب ضرور دیتی ہوں۔ کیا یہ بری عادت ہے؟ نہیں بھائی، یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ میں دادی اماں سے کہوں گا کہ اتنی پیاری باتیں کرنے والی لڑکی کو انہوں نے کیوں منع کیا۔ نہیں نہیں، آپ یہ بھی نہ کہیے گا، شادہ اندر جاتے ہوئے بولی، میں خود ہی بتا دوں گی۔ شادہ اندر چلی گئی اور سکندر ملک زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹوں کے شگوفے چٹکے ہوئے تھے، اور آنکھوں میں قندیلیں لو دے رہی تھیں۔ آپ ہی آپ ایک سرشاری کیفیت اسے مست بنا رہی تھی۔ کیوں بھئی سنی، کیا دیکھ لیا ہے جو لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی ہے؟ مراد علی نے ہنس کر پوچھا۔ تم بھی اسے دیکھ لو تو خام خواہ مسکرانے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ہیں یعنی پھسل گیا کہیں دل تمہارا؟ شاید۔ مراد جو معصومیت میں شہر میں تلاشتا رہا ہوں، وہ تو یہاں موجود ہے، میرے گاؤں میں، میرے گھر میں۔ زری بھی تو معصوم ہے، مراد علی نے یاد دلایا۔ زری سکندر ملک کی ماموں زاد بہن تھی، اور کنیڈ کالج میں
2nd ایئر کی طالبہ تھی۔ سمینہ بیگم کی بہت خواہش تھی کہ وہ شوخ و چنچل زری ان کی بہو بنے، اور اس کے چنچل پن کو وہ معصومیت کا نام دیتی تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا سکندر ملک، کیا زری معصوم نہیں بقول تمہاری ممی کے؟ مراد علی نے پوچھا۔ اب ممی نے زری کی معصومیت کا ذکر کیا تو انہیں بتاؤں گا کہ معصومیت دیکھنی ہے تو اس حویلی میں آ کر وہ لڑکی دیکھ لیں۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولتی ہے، مگر اس کے لہجے میں کسی کے لیے تمسخر یا بناوٹ نہیں ہوتی۔ بالکل سچی تصویر معصومیت کی دیکھنی ہے تو اسے دیکھیں جو ایک دم ہی تمہارے دل میں بس گئی ہے۔ سکندر زور سے ہنسا اور بولا، دل میں بسی نہیں، صرف اتری ہے، اور جو لوگ دل میں اتر آئیں بہت جلد بس بھی جاتے ہیں۔ حیرت ہے یار، کل تم آئے ہو اور آج تمہارے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ کوئی پلاننگ تھوڑی ہی کرنی پڑتی ہے، یہ تو لمحے ہوتے ہیں، لمحوں کی زنجیر کسی بھی وقت جکڑ سکتی ہے۔ وہ نہایت بے نیازی سے بولا، تو وہ لمحہ آ گیا، مگر یار یہ تو بتاؤ کہ وہ ہے کون؟ وہ کون سا موتی ہے جس نے تمہاری آنکھوں سے دل تک اجیارہ بکھیر دیا ہے؟ مراد متجسس لہجے میں بولا۔ ایک لمحے کو سکندر ملک نے اسے دیکھا اور دوسرے لمحے ایک خیال کا کونا اس کے ذہن میں لپکا۔ مراد کیا سوچے گا کہ میری پسند صرف ایک ملازمہ ہے، ان پڑھ ملازمہ جو اس حویلی میں نوکرانی ہے۔ یہ درست ہے کہ میں انسانوں کی چھوٹائی بڑائی کا قائل نہیں، مگر ہمیں اس زمانے کا ساتھ بھی تو دینا پڑتا ہے۔ میں مراد کو کچھ نہیں بتاؤں گا، ابھی مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، ایسا نہ ہو مجھے آئندہ اس کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ یوں بھی انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے تو ہر طرف سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، تب کوئی سوچ بھی نہیں آتی، کوئی خوف ذہن اور دل کو نہیں جکڑتا، وہاں صرف اور صرف جذبات کی حکمرانی ہوتی ہے۔ ابھی تو اس نے بہت سوچنا تھا، اپنے جذبوں کی سچائی کو پرکھنا تھا کہ جذبے بھی خود رو پودوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ ہی آپ تو اگتے ہیں اور خود بخود پتہ بھی نہیں چلتا مرجھا جاتے ہیں۔ پھر بھلا وہ کس طرح اس معصوم سی شادہ کا نام لے سکتا تھا؟ وہ تو فی الحال اس حویلی کی دیواروں سے بھی یہ نام چھپانا چاہتا تھا جو ایک دم ہی اس کے دل کے دلان میں خوشبو بن کر پھیل گیا تھا، اور مراد اس سے کہہ رہا تھا، یار بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ دادی اماں سے پوچھ کر بتاؤں گا، ابھی تو اس کی طرف ایک جھلک دیکھی ہے، کوئی ملازمہ تو نہیں؟ مراد علی نے عام سے لہجے میں کہا، مگر سکندر ملک کو لگا جیسے اس کا لہجہ طنز کا نشتر بن کر اس کے دل میں اتر گیا ہو۔ تم نے ایسا کیوں سوچا؟ صرف اس لیے کہ تم ملکوں اور چودھریوں کے دل عموماً گاؤں کی الڑ ملازماؤں پر بھی آ جاتے ہیں نا۔ مراد بابو، آپ کے گھر سے ٹیلی فون آیا ہے، فضلو نے آ کر کہا تو مراد کا مسکراتا چہرہ ایک دم ہی بجھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ وہ جی، ملکانی نے کہا ہے آپ کو بلا لاؤں، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ فضلو نے ادب سے کہا، یار جاؤ، تمہارے ڈیڈی کا فون ہوگا، یہ کنفرم کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ صاحبزادے واقعی یہاں آئے ہیں یا؟ مراد علی کوئی جواب دیے بغیر کمرے سے نکل گیا اور سکندر ملک نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا تو اس کی آنکھوں میں شادہ اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اتر آئی۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت سموئے سکندر ملک کو اپنے دل کے ہر خانے میں جھانکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ سکندر ملک اپنی اس کیفیت پر بہت حیران ہو رہا تھا، آج تک ایسا موقع نہ آیا تھا۔ 25-26 برس کا وہ امنگوں اور جذبوں سے بھرپور نوجوان تھا، پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا اور اسی سال LLB کا امتحان بھی پاس کیا ہے۔ پھر پورا سال CSS کے امتحان کی تیاری کی وجہ سے اس نے سیر و تفریح اور ہر تقریب کو خود ہی حرام کر لیا تھا، صرف پڑھائی کے علاوہ اور کچھ نہ سوچا تھا۔ ایگزام سے فارغ ہو کر خوب مراد علی کے ساتھ تفریحات کی تھیں، مری، سوات، کاغان، چترال اور سکردو گئے تھے۔ وہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اب اکیڈمی جانے سے پہلے مراد علی کی خواہش پر ہی سکندر آباد آ گیا تھا۔ مراد علی کا تعلق فیصل آباد سے تھا اور اس کے ڈیڈی اپنا بزنس کرتے تھے۔ وہ سکندر ملک کا کالج فیلو تھا اور دونوں کو ایک ساتھ رہتے عرصہ بیت گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور بہت ہی پائیدار دوستی تھی۔ اس دوستی میں
کبھی تفرقے کا کانٹا نہ پڑا تھا، اور تفرقہ تب پڑتا ہے جب کوئی تیسرا وجود درمیان میں آ جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دونوں ہی فی الحال اس تیسرے وجود سے بچے ہوئے تھے جسے لڑکی کہتے ہیں۔ یونیورسٹی میں بھی دونوں نے بقول اپنی بہت پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ یونیورسٹی میں بھی دونوں نے بقول اپنے بہت پاکیزہ زندگی گزاری تھی۔ دوسرے لفظوں میں 2 سال میں یونیورسٹی ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی تھی۔ یوں بھی ان کی کلاس میں گنتی کی صرف 4-5 لڑکیاں تھیں جو فائنل میں جا کر 3 رہ گئی تھیں۔ 2 کا پڑھائی مکمل کرتے ہی بیاہ ہو گیا تھا، اور تینوں لڑکوں کا اپنا ایک گروپ تھا۔ وہ لڑکوں سے بات بھی نہ کرتی تھیں۔ سب نے ان کا نام ہری مرچیں رکھ دیا تھا، اور پھر کوئی بھی ان کے قریب نہ آتا۔ جب اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں نو لفٹ کا اشتہار بنی ہوئی تھیں تو وہ بھلا کہیں اور کیا امید رکھتے۔ یوں بھی سکندر ملک کو اپنی پسند کی کوئی لڑکی بھی نظر نہ آئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی ایسی ہو جو کچھ اس کے ہونٹ کہیں وہی اس کی آنکھوں میں بھی رقم ہو، اس کے گالوں پر صرف اس کے نام کی حیا پھیلے، جو غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے بے شک جھجکے نہ، مگر اس میں ایک متانت آمیز فاصلہ ہو، جو مرد کو مرد سمجھ کر بات کرے، اسے کوئی بہت توپ شے نہ سمجھے۔ جب بھی سکندر ملک ویکنڈ پر گھر جاتے، سمینہ بیگم زری کو ضرور بلوا لیتی، بلکہ کبھی تو یوں بھی ہوتا کہ سکندر شام کو ہاسٹل سے گھر پہنچتے تو زری پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتی۔ اس کی کمپنی میں وہ واقعی بہت خوش رہتا، مگر جب سے سمینہ بیگم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ ایک دم ہی زری سے کھنچ گئے تھے۔ میری پسند تو یہ کبھی بھی نہیں رہی۔ پھر سمینہ بیگم نے مراد علی سے کہا تھا کہ وہ سکندر ملک کو سمجھائے، ان کی خواہش بتائے، اور جب مراد علی نے سکندر ملک سے بات کی تھی تو اس نے نہایت ناگواری سے کہا تھا، یار رہنے دو، زندگی ہماری ہے، ہم اپنی مرضی سے گزارے یا والدین کی خواہشوں کی بھیڑ چڑھ جائے۔ مجھے زری بالکل پسند نہیں۔ پھر تمہاری پسند کیا ہے؟ مراد نے پوچھا۔ جس دن نظر آ گئی سب سے پہلے تجھے ہی بتاؤں گا۔ بعض مرتبہ نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں، اس لیے والدین کی پسند پر اعتماد کر کے پانی بھر لو کہ بعد میں والدین کی پسند اپنی بن جاتی ہے، اور قربت وہ گل کھلاتی ہے کہ پتھر بھی پارس بننے لگتا ہے۔ میں اس فطرت کا مالک نہیں ہوں مراد، تمہیں علم ہے کہ میں ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہوں، اپنے لیے خود راستے منتخب کرتا ہوں۔ پھر یہ تو زندگی کا بہت بڑا موڑ ہے جو میں سب کو شامل کر کے لیکن خود اپنی مرضی سے مڑوں گا۔ سکندر ملک کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ پھر مراد علی کچھ بھی نہ بول سکا تھا، مگر سمینہ بیگم ابھی تک مایوس نہ ہوئی تھیں، بلکہ پر امید تھیں، اور انہیں یقین تھا کہ سکندر زری کو شریک سفر بنانے کے لیے مان جائے گا، کہ ان کے خیال میں زری سے بہتر اسے زندگی کی ساتھی نہ مل سکتی تھی، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔